ایک کے پی کے ایم پی ہیں فضل الہی صاحب جی. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی کی چابی ہے نا، جو کی ہے وہ کے پی ہے، اگر یہاں پہ ہم بجلی اور گیس بند کر دیں گے نا، یہ خان صاحب کو رہا کر دیں گے. میں حیران ہوں کہ عمران خان نے خود تو کچھ پڑھ لکھ کے گنوایا ہے، لیکن جو اپنے ساتھ لوگ لے کے آئے ہیں نا، وہ بھی سارے کے سارے یا تو پہلے سے جاہل ہیں یا عمران کے ساتھ رہ کے جاہل ہو گئے ہیں. عمران خان نے ان لوگوں کا شعور چھین کے ان کو بے شعور کیا ہے. ان لوگوں کو ایسا شعور دیا ہے جو ایکچولی اس دنیا میں ایگزسٹ اگر آج ہم غار کے زمانے میں چلے جائیں نا تو ادھر ایگزسٹ کرتا تھا. سلمان راجہ بڑے دوگلے آدمی ہیں، انہوں نے بڑی منافقت کی ہے اس پارٹی میں آ کے. خان صاحب کے ساتھ سنسیئر ہے یا علیمہ باجی کے ساتھ؟ یہ ایکچولی اپنے ساتھ سنسیئر ہیں. صرف جو علیمہ خان صاحبہ کی بات کی ہے نا، میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی گفتگو وہ کرتی ہیں نا، ان کو بہت ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا سا نا سوچ سمجھ کے بولا کریں. جب انڈیا کے چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے جو کچھ کہا، پاکستان کی دشمنی تو نہیں آپ کر سکتے آپ کے بھائی کے لیے. اور آپ کا بھائی یاد رکھیں کہ وہ ایک نمک حرام بوٹ پالشیا ہے، ملازم ہے فوج کا، اور میں نے تو کبھی بوٹ پالش نہیں کیے. بھئی آپ تو بوٹ پالش کر کے گئے سارے وہاں پہ. اگر اس آدمی کے لیے جو کہ فساد کر رہا ہے، انتشار کر رہا ہے، نفرت تقسیم پھیلا رہا ہے صرف اس لیے کہ مجھے دوبارہ واپس لاؤ، جبکہ جب وہ آیا تھا پہلے تو اس نے کیا بھی کچھ نہیں تھا. یہ علیمہ خان اور ان کی جو بہنیں ہیں ان کو بھی اب لائم لائٹ کا شوق ہے. مجھے لگتا ہے ان کے سارے خاندان کو نا، ان کے سارے خاندان کو نا، مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر ایکٹنگ کے اور شوبز کے جراثیم ہیں. تو یہ آدمی جو ہے یہ کسی کے لیے کھڑا ہو جائے تو بڑی بات ہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ اپنی ذات کے علاوہ کھڑا ہو سکتا ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے دی ون اینڈ اونلی جواد احمد صاحب نے. السلام علیکم جواد. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی، بہت شکریہ. نہیں جواد، آپ کا شکریہ. اچھا یہ بتائیں کہ اقرار الحسن صاحب نے کل اپنی پارٹی لانچ کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے عوام کی کتنی تعداد ہے جو ان کے ساتھ جائے گی؟ اور ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی اقرار الحسن کے علاوہ آپ کی پارٹی اور بھی پارٹیز ہونی چاہیے، یا جو اس وقت پارٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز ان کو ہی صحیح سمت میں چلنا چاہیے؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ تمام لوگوں کا حق ہے کہ وہ پارٹی بنائیں، اور اقرار کا بھی حق ہے. اقرار ایک نون آدمی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں پارٹی بناؤں گا تو لوگ میرے ساتھ آئیں گے، تو اچھی بات ہے، اس کا یہ حسن ظن ہے. مجھے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی جب یہ جیل میں چلے گئے عمران تو واپس آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے، میں نے کہا یار جو بندے نے کرنا ہوتا ہے نا وہ پہلی دفعہ بھی کر دیتا ہے. بالکل، جب موقع مل گیا تھا. تو اب اگر وہ واپس عمران خان آئے گا تو وہی کچھ کرے گا جو اس نے پہلے بھی کیا تھا، کیونکہ اس کی جو اصل ہے شخصیت یا اصل اس کا جو اصل ہے، اصلیت اس کی آپ ایسے کہہ لیں، تو وہ تو وہی ہے جو اس نے پہلے دکھا دی ہے. اب بعد میں جب آپ تھوڑے سے وہ کہتے ہیں نا ہو جاتے ہیں، مظلوم بنتے ہیں، آپ نکال دیا جاتا ہے، آپ بوٹ پالش کرتے ہیں، پھر آپ کے مالکان آپ کو نکال دیتے ہیں، آپ نمک رامی کرتے ہیں، ان کو غصہ چڑھتا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے نا، اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اس کو پکڑا جاتا ہے تو وہ آگے سے اس طرح کی باتیں کرے گا کہ جی دیکھیں جی میں تو یہ کر سکتا تھا، میں وہ کر سکتا تھا، اب دوبارہ مجھے لائیں تو میں یہ کر دوں گا. تو مجھے لگتا ہے یہ گمراہ کر رہے ہیں تمام لوگوں کو. اقرار کے بارے میں لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی ایک سوال ہوا ہے اقرار کو کہ آپ جب میں اٹھاؤں نا تو میں نے دیکھا کہ پورا جو سوشل میڈیا سے بار بار اس کی وہ آ رہی ہے کہ جی پارٹی لانچ کر دی وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اسے میں نے دیکھا کہ ایک سوال کسی نے کیا ہوا تھا کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس میں لال رنگ ہے، تو اس وجہ سے آپ کوئی ایسے لوگ ہیں جو لیفٹ کے تھے اور جنہوں نے اس ملک میں پہلے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی نہیں ہوا، تو آپ بھی ویسی پارٹی لا رہے ہیں. تو اقرار نے بالکل صاف کہا کہ میں تو لیفٹ کا ہوں ہی نہیں، یہ بالکل لیفٹ کا نہیں ہوں. پتہ نہیں اس نے کیا لفظ بولے، اعتدال پسندی اور وغیرہ وغیرہ، جو کہ بڑے بے معنی سے لفظ ہوتے ہیں. تو کوئی جس کا جو اعتدال پہ کہتا ہوں نا کہ میں ہوں، اس کو دیکھ کے کوئی اور کہہ رہا ہوتا کہ یار یہ اعتدال میں نہیں ہے، میں اعتدال میں ہوں. مطلب یہ ایک آپ ایسی بات ہے جو کوالیفائی آپ نہیں کر سکتے. ہر ایک کا اپنا، جیسے کسی کو کہتا ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے، اور کوئی کہتا ہے مجھے اعتدال میں غصہ آتا ہے. جو اعتدال میں غصے والا ہے اس کی بیوی سے پوچھیں نا کہ اس کا اعتدال میں غصہ اعتدال میں ہے یا زیادہ ہے. تو اس نے جب یہ کہا نا لیفٹ کے، تو پھر مجھے ایک بات سمجھ آ گئی کہ ہماری پارٹی کو اس کی پارٹی سے بھی لڑنا پڑے گا، کیونکہ ہماری پارٹی تو لیفٹ کی پارٹی ہے، سب کو پتہ ہے. اور ہم تو برملا کہتے ہیں کہ ہم لیفٹ کی پارٹی ہیں، اور ہم سوشلسٹ لوگ ہیں. ہم تو اس ملک کے اندر سمجھتے ہیں کہ نظام پورا چینج ہونے والا ہے. تو اس لیے مجھے اچھا لگا ہے اس نے پارٹی بنائی ہے، لیکن
اس کی پارٹی بھی آخرکار ہمارے خلاف ہوگی اور ہمیں بھی ان پارٹیوں کے ساتھ اس کی پارٹی کو بھی شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سرمایہ داری نظام کی محافظ اور تحفظ دینے والی پارٹی جیسے ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کیونکہ وہ ایک نان بندے ہیں تو انہوں نے بھی سوچا کہ مطلب مجھے پارٹی لانچ کرنی چاہیے، تو یہ کیا کامیابی کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے گارنٹی ہوتی ہے یا بس ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر کیونکہ آپ کو دنیا جانتی ہے تو تھوڑے سے لوگ آپ کے ساتھ چلے جائیں گے؟ ابھی کل ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ان کے ساتھ 200-250 بندہ پریس کلب میں تھا، اب اتنی پروموشن اور پروجیکشن کے بعد بھی۔ اصل میں نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو اس کا بڑا لمبا پروسیس ہے، ابھی تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے 2 سال لگ جائیں گے پارٹی کے اندر ممبر جمع کرتے کرتے۔ ابھی انہوں نے رجسٹر نہیں کیا پارٹی کو، ابھی انہوں نے صرف اناؤنس کیا، تو الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹر نہیں ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا جو ایم ہے نا وہ یہ ہے کہ اگلا الیکشن ہے اس کے اندر ہم حصہ لیں۔ تو اگلا الیکشن آپ کو پتہ ہے اگر یہ 2024 میں یہ الیکشن ہوا ہے تو 2029 میں ہونا ہے، اتنی دیر تک یہ رجسٹر کریں گے۔ آپ کو شاید پتہ ہو، میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 2000 ممبرشپ آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ 2000 ممبرشپ کے بعد اور بھی بہت سے لوازمات ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں، پھر آپ کی پارٹی رجسٹر ہوتی ہے، تو اس لیے وہ بھی اس کو ٹائم لگے گا۔ لیکن جو اصل بات ہے نا وہ یہ کہ دیکھیں، اگر کوئی انسان شوبز سے، سپورٹس سے، ایون آپ اینکر ہیں، آپ اینکرز میں بہت بہت مشہور لوگ ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے نمایاں ہوئے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ ان میں کچھ سوشل ورکرز بھی ہوتے ہیں، کچھ بیوروکریٹس بھی اچھا کام کر کے نمایاں ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی لوگ سیاست میں آتے ہیں تو ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور سارے آتے بھی نہیں ہیں، بہت کم لوگ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کتنے ایکٹرز ہیں پاکستان میں جنہوں نے باقاعدہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کی ہے یا جنہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہے، وہ تو خیر ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سنگرز ہیں، اسی طرح ماڈلز ہیں، اسی طرح وہ ڈانسرز ہیں، مطلب بہت سارے شوبز میں تو بہت سے آپ کو پتہ ہے نا اس کے فیلڈز ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح آپ نیوز کے اندر آ جائیں تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ جوائن کیا کچھ پولیٹیکل پارٹی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اقرار نے اگر یہ کام کر ہی لیا ہے تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ بہرحال پھر کہہ رہا ہوں کہ اقرار کی پارٹی بھی اصل میں ہمارے ہی خلاف ہے، اور ہماری سیاست جو ہے کیونکہ لیفٹ کی ہے تو یہ ایک اور رائٹ کی پارٹی میں اضافہ ہے، اور ہم ان کے بھی مخالف ہی ہیں سیاسی۔ اچھا، آپ نے اس دن جواد ڈیجیٹل میٹ اپ کیا، وہاں پہ بھی آپ نے کہا کہ آپ کی پارٹی عوام کو تعلیم اور طبقاتی شعور دیکھ کر انقلاب لائے گی، کس طرح سے آپ عوام کو شعور دیں گے؟ دیکھیں، لوگوں کو اصل میں جو بتانے کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا دنیا میں تو اس کو لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا میری ہے۔ بچہ تو آزاد ہوتا ہے نا، اس کو لگتا ہے یہ کمال دنیا ہے اور یہ تو سب میرا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہاتھ لگاتا ہے چیزوں کو۔ آپ اس کو مارکیٹ لے جائیں، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہر چیز میں لے سکتا ہوں۔ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا آپ کی نہیں ہے۔ اگر آپ بل گیٹس کے بیٹے ہیں یا آپ ایلون مسک کی بیٹی ہیں تو پھر تو شاید ہے، باقی آپ کے لیے زیادہ تر چیزیں آپ اس قابل نہیں سمجھے جاتے کہ ہم ان کو ہاتھ بھی لگا سکیں۔ اچھا، وہی بچہ آپ فرض کریں کہ اس کو آپ ایک جگہ بٹھا دیں، غریب بچے کو، اور اس کے ساتھ ایک امیر بچہ لا کے بٹھا دیں، تو ان دونوں کو تو وہ تو بچے ہیں، تو امیر بچے کے ہاتھ میں آپ کھلونا دے دیں۔ اب جو غریب بچہ ہے وہ کہے گا کہ یہ تو اس کے پاس کھلونا ہے، میرے پاس نہیں ہے، آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ لڑائی ہوگی تو دونوں میں سے ایک صورت ہوگی کہ یا تو غریب بچہ اس سے چھین لے گا، اور یا وہ اس کو چھیننے نہیں دے گا، اور وہ زیادہ طاقتور ہوگا بچہ، وہ اسے نہیں چھیننے دے گا، لڑائی ہوگی بہرحال۔ لیکن اگر آپ اس کو بھی ایک کھلونا لا دینا اسی طرح کا بالکل، تو وہ دونوں سکون میں آ جائیں گے، لڑیں گے بھی نہیں، اور بلکہ شیئر بھی کریں گے شاید اپنے کھلونے۔ بالکل صحیح۔ انسان کی فطرت ہے یہ بچوں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب نظام ہے نا، نظام وہ ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو مقابلہ بازی میں ڈالتا ہے، اور اس میں کچھ لوگ اوپر چلے جاتے ہیں، کچھ تو نیچے رہ جاتے ہیں۔ محنت، صلاحیت، اہلیت، بڑا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ جگہ پلیسڈ ہوتے ہیں۔ یہ وہ شعور ہے جو طبقاتی شعور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر غریب سب نظام سے بنے ہوئے ہیں۔ نہ تو امیر غریب خدا بناتا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ خدا نے تمام زمین تمام لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ خدا کی ہے دولت، خدا کی زمین ہے، کچھ کو نہیں، اس نے سب کو یہ دی ہے۔ بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے یہ اس کی ہے دولت، یہ اس کی زمین ہے۔ غلط ہے، یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے،
کہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اور آخری ہے اس کا شعر کہ سب کچھ جب رب کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے، واہ 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 کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے. واہ. یہ میرے ایک سانگ کے لیرکس ہیں. میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ یہ جو طبقاتی شعور ہے نا، جس میں غریب کو ہی لگے کہ یہ جو نظام ہے میرے لیے نہیں چل رہا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے بولنے کی آزادی نہیں ہے. جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ہے، فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، دیکھیں جی ہمیں پکڑا جا رہا ہے. اصل بات نہیں کرتے کہ بھائی اس ملک کے اندر لوگوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے. روٹی نہیں، بالکل ٹھیک. ان کا پہلا رائٹ تو رائٹ ٹو فوڈ ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، بالکل وہی نہیں ہے. تو ہم تو بیسک بات سے سٹارٹ کریں. اب یہ جو زوران ممدانی ہے نا، جی اس نے ڈیموکریٹک سوشلسٹ کے نام سے الیکشن جیتا ہے میئر کا، نیو یارک کا. اور جو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں طبقاتی شعور آپ کہہ رہی ہیں نا کیسے دیں گے، آپ کے کیمرے کے تھرو بھی دوں گا، ابھی بھی دے رہا ہوں. صحیح. زوران ممدانی ایک ایسے شہر میں جیتا ہے جو کیپٹلزم کا سرخیل شہر ہے امریکہ کا، ٹرو. اور امریکہ جو ہے وہ کیپٹلزم کا سرخیل ملک ہے دنیا کا. صحیح ہے. اتنا امپورٹنٹ شہر جہاں پہ وال اسٹریٹ ہے، مطلب پوری دنیا کی جو اکانومی ہے ادھر سے آپ. ہاں، بالکل ٹھیک. تو اس ملک اس شہر میں وہ جیتا ہے، جبکہ اس شہر میں مسلمان جو ہیں وہ 1% کے قریب بھی نہیں ہے. کیونکہ امریکہ میں پورے امریکہ میں کوئی 1% کے قریب ہی مسلمان ہیں، اوکے. اس سے یا اسے کم ہی ہے ایکچولی. صحیح. تو اب وہ جیتا کس بات پہ ہے یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. وہ اس لیے جیتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں سوشلسٹ ہوں، ڈیموکریٹک، اور میں اس ملک کے اندر عام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ جو اشرافیہ ہے میں اس کے خلاف کھڑا ہوں. اس پہ اس کو ووٹ پڑا ہے. تو لوگ جب بھی لوگ بدل کے رکھ دی. بالکل. اب لوگ کہتے ہیں کہ لیفٹ اور رائٹ نہیں، لیفٹ رائٹ ہے، زندہ ہے اس وقت. ایگزسٹ کرتے ہیں. تو بالکل. اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ طبقاتی سوال جو ہے وہ اگر اس نے وہاں کھڑا کیا ہے تو ہمیں سب کو کرنا چاہیے. اور ہم تو شروع سے سوشلسٹ ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے پھر اعلان کیا ہے کہ ہم سوشلسٹ ہیں، اور ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ اکانومی چلنی چاہیے تمام لوگوں کے لیے. صحیح. اچھا، کیونکہ ہم شعور کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر عمران خان صاحب کا ذکر تو آ جاتا ہے. ایک شعور انہوں نے بھی شعور کے نام پہ دیا عوام کو. ابھی ان کے ایک کے پی کے ایم پی ہیں فضل الہی صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس پہ ہم لوگ تو صرف رو ہی سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی کی چابی ہے نا، جو کی ہے وہ کے پی ہے. اگر یہاں پہ ہم بجلی اور گیس بند کر دیں گے نا، یہ خان صاحب کو رہا کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے خان صاحب کو رہا کرنا اس طرح سے اتنا آسان؟ میں حیران ہوں کہ عمران خان نے خود تو کچھ پڑھ لکھ کے گنوایا ہے، ہاں جی، لیکن جو اپنے ساتھ لوگ لے کے آئے ہیں نا وہ بھی سارے کے سارے یا تو پہلے سے جاہل ہیں یا عمران کے ساتھ رہ کے جاہل ہو گئے ہیں. دیکھیں میں ابھی نا کچھ دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ پہ تھا، وہ بھی آئی نہیں ہے. تو اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس طرف بھی لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے، اس طرف بھی لڑکیاں کم تھی لڑکے زیادہ تھے. گورنمنٹ کالج لاہور سے آئے ہوئے تھے اور پنجاب یونیورسٹی سے آئے ہوئے تھے. اب ابھی ذہن میں رکھیں. دیکھیں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوال کیے، میں نے جواب دیے. میں نے بار بار کہا کہ ہم لیفٹ کی پارٹی ہیں، میں سوشلسٹ ہوں، اور ہم اس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو. ساری باتیں وہ سن رہے تھے. اس کے بعد جب شو ختم ہو گیا تو اس نے کہا سوال کریں. ٹھیک ہے. آڈینس نے عجیب عجیب سوال کرنے شروع کر دیے. میں نے کہا کہ میں نے 5.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کی ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہا کیا ہے. یہ حال ہے. اس میں سے نکال لیتے سوال. اچھا، اب وہ سوال پھر وہی کر رہے ہیں جن کا میں جواب اس پوڈ کاسٹ میں دے چکا ہوں. تو میں نے اسے کہا یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو پتہ ہے لیفٹ اور رائٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا. تو پہلے نے کہا اچھا سب خاموش، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. میں نے کہا ہاتھ اٹھائے کوئی، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس کے بعد میں نے کہا کوئی جو بھی سمجھتا ہے بتائے. تو پہلا کہتا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ یہ ہوتا ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ. میں نے کہا لیفٹ اور رائٹ رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہوتا، یہ اصطلاحات ہیں معاشی. تو اچھا پھر میں نے ایک اور لڑکے نے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا لیفٹ اور رائٹ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے دایاں اور بایاں. کین یو امیجن؟ اس پہ مطلب ہاں جی، یہ ریکارڈڈ ہے میرے پاس، کیونکہ ہم نے بھی اس کی ریکارڈنگ کی ہے اس پوڈ کاسٹ. بہت اچھا کیا. ہاں، وہ 5.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس. میں نے کنڈیشن یہ لگائی تھی کہ ایک لائیو ہوگا اور دوسرا ہم بھی ریکارڈ کریں گے. زبردست. اچھا ایک اور لڑکا اب اٹھتا ہے. اب یہ فائزہ آپ سوچیں، آپ اس ملک میں ماشاءاللہ ایک پریزنٹیبل خاتون ہے، مطلب آپ کا بولنا، آپ کا حلیہ، آپ سب کو اچھا لوگوں کو لگتا ہے تو آپ یہ کام کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جس طرح کی آزادیاں لوگوں کو چاہیے، جس میں وہ اپنی زندگی
اچھے طریقے سے گزار سکیں اور انجوائے بھی کر سکیں. جی جیب میں پیسے ہوں تو چلو تھوڑی سی انجوائمنٹ بھی ہو جائے. اس ملک میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور مجھے کیا کہتا ہے یہ ساری باتیں سننے کے بعد, جی کہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ گانے گائیں, ناچیں, لوگ جو ہیں وہ انجوائے کریں, فلمیں بنائیں, ڈرامے بنائیں, میں چاہتا ہوں لوگ خوش ہوں اس ملک میں. تو کہتا آپ کو پتہ ہے نا کہ موسیقی شرک ہے. کہنا تھا اچھا یہ مجھے آج پتہ لگا, آپ نے کہنا تھا یہ والی بات نہیں. شکل پھر دیکھی, فائزہ یہ کون سا شعور ہے؟ عمران خان نے ان لوگوں کا شعور چھین کے ان کو بے شعور کیا ہے. ان لوگوں کو ایسا شعور دیا ہے جو ایکچولی اس دنیا میں ایگزسٹ اگر آج ہم غار کے زمانے میں چلے جائیں نا تو ادھر ایگزسٹ کرتا تھا. بالکل ٹھیک. اب تو دنیا ہے ایک ماڈرن کیپٹلسٹ سوسائٹی یا پھر ایک سوشلسٹ سوسائٹی جیسے چائنا ہے یا جیسے تھوڑا بہت رشیا ہے, جیسے کیوبا ہے, اس طرح کے ملک ابھی بھی ہیں, نارتھ کوریا بھی ہے. تو اس طرح ایک طرف سوشلسٹ ہیں, دوسری طرف کیپٹلسٹ ہیں, ماڈرن کیپٹلسٹ جیسے امریکہ, کینیڈا, جرمنی, فرانس, انگلینڈ, اٹلی, پھر آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, پھر جاپان, پھر ترکی ٹو سم ایکسٹینٹ, پھر رشیا. اب یہ سارے ملک جو ہیں یہ ایک ماڈرن ترقی یافتہ اور کہتے ہیں نا خوشحال ملک ہیں کچھ کافی حد تک. تو ان کے اندر جو ویلیوز ہیں وہ یہی ہے کہ وہ زندگی میں جو بھی چیزیں ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں. اس میں آرٹ بھی ہے, اس میں سپورٹ, سب کچھ ہے. ہمارے ملک میں ایک بچے کو ابھی تک یہ بتا رہے ہیں اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا ہے کہ جی موسیقی شرک ہے, یہ حرام ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان حکمرانوں کو اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے کہا تھا کہ اگر عورت کا ریپ ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کا لباس اس نے ایسے پہنا ہوتا ہے. اب آپ اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ کوئی آدمی اگر ریپ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار ہمارا تو, وہ کہتا ہے کہ اس کا قصور ہے, اصل میں ایسے لباس کیوں پہنا ہوا ہے. تو اس طرح کی گفتگو ہمارے حکمران کرتے ہیں, پرائم منسٹر ہوتے ہوئے دی تھی ہمارے حکمران اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو لوگوں کو کیا اس سے فیڈ ہوگا, لوگ کیا سمجھیں گے اس سے. ہمیں پروگریسو لوگ چاہیے, ہمیں ترقی پسند روشن خیال لوگ چاہیے جو اس ملک میں لوگوں کو بتا سکیں کہ سب سے پہلے تو اپنی روزی روٹی کے لیے لڑو سیاسی طور پہ, پارٹیز میں شامل ہو بڑی تعداد میں. جیسے لینن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس وقت تک کوئی سیاسی عمل بڑا نہیں ہو سکتا جب تک کسی قوم کی بہت بڑی تعداد سیاسی طور پہ باشعور نہ ہو. اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ وہ پارٹیز کو جوائن کرے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو ایک سمپل سی بات ہے, آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کتنے لوگ پارٹیز کو جوائن کرتے ہیں. بالکل بہت کم, صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بس ایک دوسرے کو گالم گلوچی کرتے ہیں. اور یہ تحریک انصاف والے تو خیر ہیں ہی سوشل میڈیا یہی پہ. کرتے ہیں. اچھا ابھی جواد جس طرح سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, ہوش مندی سے کام لیں نہیں تو کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا. تو نقصان تو اگر اب جو بھی ہوگا وہ تحریک انصاف کا ہوگا. بالکل ایسے ہے. سلمان راجہ جو ہے نا, میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں. یہ میرے جو استاد تھے ڈاکٹر لال خان, ان کے گھر میں آیا کرتے تھے اور ان سے ملاقات ہوئی. ایک دفعہ یہ آئے, انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین جو ہے نا ان کے علاقے میں میں ایجیٹیشن کرنا چاہتا ہوں, مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں, احتجاج کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا, ہم بڑے حیران ہوئے, میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, تو یہ تو پولیٹیکل بھی نہیں ہے, پتہ ان کو کیا مسئلہ تھا. تو ڈاکٹر لال خان نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے. انہوں نے کہا جی آپ مطلب انقلابی لوگ ہیں سارے, ہماری یہ تنظیم تھی اس زمانے میں ابھی سیاست نہیں آیا تھا پراپرلی. تو انہوں نے کہا کہ آپ انقلابی لوگ ہیں تو آپ میرا ساتھ دیں اس میں. پھر انہوں نے کہا وہ اس لیے کیونکہ جو شوگر کین ہے نا, اس کا جو شوگر کانٹینٹ ہوتا ہے نارتھ پنجاب اور سینٹرل نارتھ پنجاب اور ساؤتھ پنجاب, ان کا فرق یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں سوکروز کانٹینٹ زیادہ ہے ایک گنے کے اندر اور ادھر سوکروز کانٹینٹ کم ہے. لیکن یہ جو ہے نا پیسے وہ اتنے ہی دیتے ہیں کسان کو جتنا نارتھ یا سینٹرل پنجاب میں دیتے ہیں. تو یہ میرا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا وہی غائب ہو گئے, اس کے بعد دوبارہ آئے بھی نہیں. ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ کیس کریں. اچھا, اسٹوڈنٹ یونینز کا جو نہیں کھلتی, تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے, نہیں کیا. پھر انہوں نے, میں نے ان سے کہا کہ آپ آئی پی پیز کے خلاف میں کیس کرنا چاہتا ہوں. اس زمانے کی بات ہے, میں بھی سیاست میں نہیں تھا, یہ بات ہے
میں ایگزیکٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2014 کی بات ہوگی میرے خیال میں. تو میں نے ان سے کہا کہ آئی بی پی پہ کیس کریں, تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں گے وہ وغیرہ وغیرہ. مجھے ایک بات سمجھ آ گئی کہ یہ نا بالکل کھڑے ہونے والے آدمی نہیں ہے. انہوں نے سیاست جوائن کی ہے نا فائزہ, انہوں نے اپورچونسٹک ایک اپروچ کے ساتھ کی ہے. انہوں نے موقع پرستی دیکھی ہے, انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اندر گیا ہوا ہے. اب وہ آدمی چونکہ مجھے بڑا پڑھا لکھا مانتا ہے, عمران خان تو جاہل اتنا ہے کہ وہ کسی کو بھی پڑھا لکھا مانتا ہے. 4-5 جب سے گفتگو کرے تو وہ آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں. تو اس نے اس کو کہا کہ تم آ جاؤ میرے ساتھ. اس نے کہا ہوگا کہ میں جنرل سیکرٹری بنوں گا. اس نے کہا وہی بن جاؤ, جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا جو مرضی کرو, جو مرضی بن جاؤ. جواد چل تو یہ آج کل ان کی بہن کے اشاروں پہ رہے ہیں, ظاہری بات ہے. وہ تو دیکھیں. اچھا پارٹی کے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آج بھی یہی کہا ہے کہ پہلے مزاحمت ہوتی ہے پھر آخر میں مفاہمت ہی ہوتی ہے. مطلب آج پیشی پہ مطلب میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے یہ بات کہی. تو بہت ساری ایک بڑی تعداد ہے جو کہتی ہے کہ جی مذاکرات کریں, مفاہمت کی طرف آئیں, اپنے لیے بھی آسانیاں کریں, ملک کے لیے بھی. لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ تو کبھی بھی مذاکرات, وہ تو اس بندے کو سمجھتے ہیں کہ میرا بھائی کہے گا یہ پارٹی میں ہی نہیں ہے جو مذاکرات کر رہا ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب ایک طرف ہوش مندی کا تانا دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ تو صرف علیمہ صاحبہ کی اس پہ چلتے ہیں. سلمان راجہ بڑے دوگلے آدمی ہیں, انہوں نے بڑی منافقت کی ہے اس پارٹی میں آ کے. یہ مجھے خان صاحب کے ساتھ سنسیئر ہے یا علیمہ باجی کے ساتھ؟ یہ ایکچولی اپنے ساتھ سنسیئر ہیں صرف. یہ چاہتے ہیں کہ مجھے بس میں عہدہ لائم لائٹ میں رہوں. ایک آدمی دیکھیں نا, عمران خان کی پارٹی صحیح چل رہی ہوتی, اب آپ امیجن کریں ان کو وکیلوں کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ اس کو کیا لیتے. اب تو یہ وکلا پارٹی بن گئی ہے. نہیں, وہ سلمان راجہ کو کیا لے, اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی مجھے پارٹی میں رکھیں, انہوں نے لینا نہیں تھا. خان صاحب کا دماغ ہی بہت, لے بھی لیتے تو نہ ٹی وی پہ ہی آتے, نہ کوئی یہ جنرل سیکرٹری ہوتے, ہی کہتے ہاں یار تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ والے. جب ان کو ضرورت پڑی اس سے ایسے آدمی کی تو انہوں نے اس کو لیا. اس نے بھی کہا کہ چلو اب موقع اچھا ہے میں اس کو استعمال کروں. لیکن ایک جو آپ نے جو علیمہ خان صاحبہ کی بات کی ہے نا, میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی گفتگو وہ کرتی ہیں نا, ان کو بہت ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا سا نا سوچ سمجھ کے بولا کریں. جب انڈیا کے چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے جو کچھ کہا, وہ تو حد تھی. ہاں, پھر انہوں نے مطلب دیکھیں نا, پاکستان کی دشمنی تو نہیں آپ کر سکتے آپ کے بھائی کے لیے. اور آپ کا بھائی یاد رکھیں کہ وہ ایک نمک حرام بوٹ پالشیا ہے, ملازم ہے فوج کا, اور میں نے تو کبھی بوٹ پالش نہیں کیے. بھئی آپ تو بوٹ پالش کر کے گئے سارے وہاں پہ. تو اگر اس آدمی کے لیے جو کہ فساد کر رہا ہے, انتشار کر رہا ہے, نفرت تقسیم پھیلا رہا ہے صرف اس لیے کہ مجھے دوبارہ واپس لاؤ, جبکہ جب وہ آیا تھا پہلے تو اس نے کیا بھی کچھ نہیں تھا, تو یا تو اس کے پاس کوئی بڑا ایجنڈا ہو نا, تو آپ اس ایسے آدمی کے لیے, چاہے وہ آپ کا بھائی ہے, آپ اس حد تک جا رہے ہیں. میرا خیال ہے ایک عنصر اس میں یہ بھی ہے کہ علیمہ خان اور ان کی جو بہنیں ہیں ان کو بھی اب لائم لائٹ کا شوق ہے. مجھے لگتا ہے ان کے سارے خاندان کو نا, ان کے سارے خاندان کو نا, مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر ایکٹنگ کے اور شوبز کے جراثیم ہیں. تو ان کو چاہیے تھا کوئی ایکٹنگ کرتے, کوئی ڈرامہ کرتے, کوئی فلم کرتے, یہ ادھر کی طرح آگے ہیں. انہوں نے پاکستان کو فلم سمجھ لیا, اللہ معافی. اور سب سے جو مزیدار بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, ایک آڈیو آئی تھی, وہ ایک وکیل ہیں کھوسا, لطیف کھوسا, اور بشرا بی بی کی, جس میں انہوں نے یہ وہ کہہ رہی تھی کہ میری تو ان سے لڑائی ہونے لگی تھی بہنوں کے ساتھ, اور وہ میں تو کہہ رہی تھی کہ جس دھڑلے سے وہ بات کر رہی تھی بشرا بی بی, وہ لگ رہا تھا کہ عمران خان کی بہنیں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. وہ جیسے محمد علی مرزا نہیں کہتے ہوتے, وہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے. تو وہی لگ رہا تھا ان کی باتوں سے کہ وہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے. تو جب عمران خان باہر تھا تو عمران خان صرف اپنی بیوی کی بات مانتا تھا, وہ اپنی بہنوں کو آس پاس بھی نہیں آنے دیتا تھا, اور وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا. اب صرف بات یہ ہے کہ چونکہ وہ دونوں اندر ہیں اور باہر صرف بہنیں ہیں, تو عمران خان وہ آدمی ہے کہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے, کسی مطلب کے لیے. آپ دیکھ لیجئے نا, فوج کے اندر دیکھیں, سویلینز کے اندر دیکھیں, آپ علیم خان کو دیکھیں, آپ جہانگیر ترین کو دیکھ لیں, تو یہ سارے لوگ اس متاثرین کی بڑی تعداد ہے. جی بہت. اور ان کے پرانے دوست کہتے ہیں کہ یہ بڑا بے وفا قسم کا آدمی ہے, یہ اپنا کام نکلواتا ہے اور آگے چل پڑتا ہے. اسی لیے پھر آپ اس کی بیٹی کا دیکھیں, اپنی سگی بیٹی کو, مجھے اس سے نہیں فرق پڑتا, میں مذہبی بات بالکل نہیں کر رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا, میں اخلاقی بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں فرق پڑتا کسی کی کون سی بیٹی کیسے ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, میں اس معاملے میں نہیں جاتا. لیکن اگر ایک چھوٹی سی بچی اپنا حق ولدیت مانگ ہی رہی ہے تو آپ اس کو اب تو ان کے بیٹے بھی مان رہے ہیں تو قبول کر لیں. تو وہ ان کو بھی چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. تو یہ آدمی جو ہے یہ کسی کے لیے کھڑا ہو جائے تو بڑی بات ہے.
مطلب میرا نہیں خیال کہ اپنی ذات کے علاوہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ اس کی بہنیں جو ہے نا وہ میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی اپنے ساتھ بھی کر رہی ہیں. ان کو پتہ نہیں یہ باہر آیا نا تو اس نے ان کو بھی پھر کہنا ہے کہ دوبارہ میرے گھر نہ آنا, میری بیوی پسند نہیں کرتی. اچھا نہیں تو یہ جو 10,000 والی کال ابھی پچھلی دفعہ اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی, انہوں نے کہا تھا 10,000 بندہ ایٹ لیسٹ آ جائے گا ڈیالہ کے باہر, اب پھر سے علیمہ باجی نے امیدیں لگا لی کہ 10,000 بندہ اس ٹیوزڈے کو آ جائے. آپ کو لگ رہا ہے کہ 10,000 بندہ ان کی کال پہ, مطلب یہ ویسے وقت بھی آنا تھا تحریک انصاف پہ. ایک دفعہ نا فائزہ میں جوپیٹرز میں گاتا تھا اور میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں پڑھ رہا تھا, میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کر رہا تھا. تو لیکن جوپیٹرز ہمارا اچھا خاصا بڑا بینڈ تھا, اس زمانے میں 2 ہی بڑے بینڈ تھے, ایک وائٹل سائنس اور ایک جوپیٹرز. تو اس میں ہم پریکٹس کر رہے تھے, تو مجھے لگتا تھا کہ تھوڑے بہت مجھے لوگ جانتے بھی ہیں, شہر میں تو زیادہ جانتے ہیں. ابھی میں نے اپنا البم نہیں نکالا تھا, وہ جو نیشنل سنگر کے طور پہ نہیں آیا تھا, لیکن بینڈ کے شوز بہت بڑے ہوتے تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ چلنا ہے ذرا, وہ میں نے نا عمران خان کا سہاگ ہال میں نا جلسہ ہے, یہ شملہ پہاڑی کے ساتھ نا ایک جگہ ہوتی تھی, اس کو سہاگ ہال کہتے تھے, لمبا سا وہ میرج ہال تھا. تو وہاں اس کا جلسہ ہے. میں نے کہا بلال بھائی ہمارے جو جوپیٹرز میں ایک اور سنگر تھے جو پنجابی گاتے تھے. تو میں نے ان سے کہا بلال بھائی کہاں پہ جائیں گے یار, وہ لوگ بھی تھوڑے بہت پہچان لیتے ہیں تو رہنے دیں. انہوں نے کہا نہیں تم کچھ اور کر لو یار, وہ ٹوپی پہن لو. میرا خیال ہے کہ وہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے وہ سردیوں کے دن تھے. ہاں تو بار انہوں نے کہا اس طرح پہن لو اور چلو. میں نے کہا اب اتنا کہہ رہے ہیں, میں چلا گیا. وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا یہ پہلا الیکشن تھا عمران کا 97 کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے, 1997. تو میں نے وہاں دیکھا تو لوگ بھرے ہوئے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان ابھی اسپیچ کرنے آ رہے ہیں. تو ہم پہنچے جیسے ہی تو 2 منٹ بعد وہ اسٹیج پہ آ گئے. تو میں نے دیکھا کہ بھائی صاحب نے آ کے نا چوئنگم کھا رہے تھے. اب ایک آدمی تقریر کرنے آ رہا ہے, وہ چوئنگم کھا رہا ہے, اور چوئنگم کھانا ویسے بھی جو ہے نا ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ جلسہ کرنے کے بعد نان سیریسنس کا عالم دیکھیں آپ, ایسے کر کے چوئنگم کھا رہے ہیں, پھر چوئنگم نکالی, پھر بات شروع کر دی. تو مجھے آج تک ان کی یہ بات یاد ہے اور میں بڑا حیران ہوا. میں نے اپنے والدین سے آگے پوچھا, میرے والدین دونوں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے, تو ان کی اب پروفیسر سیاسیات کے ہوں تو سیاست کے بارے میں تو جانتے ہوتے ہیں, ارد گرد بھی لوگ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نا یہ الیکشن یہ سویپ کر رہا ہوں 97 میں. بیچارے خان صاحب. ہاں جی. اور میں نے اپنے ابو سے آ کے کہا, میں بھی تھوڑا حیران تو ہوا, لیکن میں نے سوچا کہ شاید پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے, زیادہ اس وقت تو سیاست میں نہیں تھا میں بالکل بھی زیادہ. تو ابو نے مجھے کہا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا بات کی اس نے کی ہے, مجھے تو نہیں لگتا یہ ایک بھی سیٹ لے سکے گا. اور وہی ہوا, یہ 8 کی 8 سیٹیں ہار گئے اپنی بھی, اور تحریک انصاف کے سارے لوگ ہر سیٹ ہار گئے. اور یہ پتہ ہے کہ کہہ رہے تھے کہ میں سویپ کر رہا ہوں. تو اب ذہن میں رکھیں کہ یہی گفتگو اب علیمہ خان کرتی ہیں کہ 10,000 لوگ آ جائیں گے, 50,000 لوگ آ جائیں گے. ویسے 10,000 کی تعداد کوئی بہت زیادہ بڑی تو نہیں ہے نا, نکل ہی آتی ہے ڈیالہ کے باہر آ کے بیٹھ جاتی. لوگ ان کے کہنے پہ پتہ کیوں نہیں آئیں گے لوگ, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ سارے صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے تک بس اس لیے کہ ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ غصہ اپنا نکال لیتے ہیں نا, تو جو ہم کہتے ہیں کیتھارسس کرنا, وہ آپ کر لیتے ہیں نا, تو اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں رہتی کہ آپ جا کے اتنی محنت کریں گے, اٹھیں وہی میں یہ بات کہ ٹوپی پہنے, کوٹ پہنے, سردی میں پھر وہاں بھی جائیں, پھر واٹر کینن کا استعمال ہو تو ہمیں پانی بھی پڑ جائے. تو لوگ ایک تو اس وجہ سے نا وہ کہتے ہیں یار ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا, عمران خان کو ہم نے سوشل میڈیا پہ آج بھی نکال دیا. لیکن دوسری وجہ بھی ہے, وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے اندر سے کہ عمران خان بالکل ہی بے قصور ہے. ایون پی ٹی آئی والے بھی نہیں سمجھتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈیفینڈ جب کرتے ہیں نا عمران خان کو, تو بات یہ کرتے ہیں انہوں نے بھی تو یہ کیا ہے, اس نے بھی تو یہ کیا ہے. مطلب مجھے زیادہ لوگ یہ کہیں گے آپ عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے. اور میں کہتا ہوں بھائی پہلے جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ تو جواب دو. تو بالکل یہی صورتحال وہاں پہ ہوتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اتنی, اب انفارمیشن کے بعد ہر طرف سے انفارمیشن آ رہی ہے, پختونخوا میں جو حال ہے, عمران خان نے جو کچھ کیا ہے اپنے زمانے میں, وہ ملک ریاض کے کیس سے لے کے توشہ خانے سے لے کے, مطلب بہت ساری چیزوں کے اندر ان کا ہاتھ تھا. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اس زمانے میں مایوس کیا تھا, لوگوں کی میموری میں وہ ہے. تو لوگ نا خاص حیثیت آگے نکلیں گے نہیں.
پختونخوا میں بھی لوگ نہیں نکل رہے. آپ دیکھیں نا سہیل افریدی بیچارہ کبھی لاہور آیا ہوتا ہے, کبھی وہاں گیا ہوتا ہے کراچی, اس کا خیال ہے کہ کوئی ایسی موومنٹ ہو جائے گی وہاں سے بھی لوگ نکلیں گے, یہاں سے بھی نکلیں گے, وہ پختونخوا سے بھی لوگ نہیں نکال پا رہا. رہا. کہہ رہے ہیں کہ وہ 8 فروری کو کے پی میں جام کر دیں گے. یہ تو پتہ نہیں کتنی دفعہ میں سن چکا ہوں. مجھے تو ایک بات پتہ ہے فائزہ, جو بھی اس ملک میں پارٹی وہ بھی بوٹ پالش کرنے کے بعد بنی ہو اور اس نے اقتدار لیا ہو, وہ تو اور بھی بری بات ہے, لیکن جو بھی پارٹی اس ملک میں, میرے ملک میں فساد, انتشار, نفرت تقسیم پھیلاتی ہے, میں تو اس کا ڈیڈلی اگینسٹ ہوں, سیاسی طور پہ بھی اور ایز پاکستانی بھی. تو اگر اس طرح کی حرکتیں نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے ساتھ اگر ریاست کوئی ایسا معاملہ کرتی ہے, کیونکہ یہ ریاست کے خلاف اس حد تک جا رہے ہیں کہ اپنے ایک آدمی کے لیے, وہ بھی وہ آدمی جو کہ کوئی ایسا بڑا آدمی یا اعلیٰ آدمی نہیں ہے, تو آپ اس کے لیے جو کہ مذہب فروشی کرتا رہا ہے اس ملک میں, منافقانہ مذہب فروشی, تو آپ ایسے آدمی کے لیے اس حد تک جا رہے ہیں, تو ریاست بھی پھر آپ کو اسی طرح نپٹ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیک میل تو ہوگی نہیں ان سے, نہیں ہونا چاہیے, بلیک میل کر رہے ہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی طبقاتی سوال پہ تو نہیں کھڑے ہوئے کہ غریب امیر کی بات کریں, یہ تو کہہ رہے ہیں عمران خان کو باہر نکالو. تو یا تو اپنے رائٹس پہ کھڑے ہونا, تو ہم ان کے ساتھ تھوڑی سارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اگر وہ صحیح ہوتے ہیں, بالکل اگر وہ رائٹ پہ ہوتے ہیں, سارے کے سارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا, کوئی میسج آپ عوام کو دینا چاہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری پارٹی جوائن کریں اب, اور ہم لوگ طبقاتی سوال کھڑا کریں اس ملک میں امیر غریب کا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عام لوگوں کی پارٹی نہیں ہوگی, عام لوگ جب تک نہیں جائیں گے ایوانوں میں, اس وقت تک وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کے لیے کبھی بھی یہ لوگ قانون سازی تو چھوڑیں, یہ اگر قانون پہلے سے بنا بھی ہونا اچھا آپ کے لیے, تو اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. تو لوگ اگر غربت سے اور محرومی سے, مجبوری سے نکلنا چاہتے ہیں تو برابری پارٹی جوائن کریں اور خود اس ملک کا نظام اپنے ہاتھ میں لیں. لیکن جواد, اگر آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جیت جاتی ہے, آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو آپ کس طرح سے سب کچھ یکدم چینج کریں گے؟ ہم سب سے پہلے تو لینڈ ریفارمز کریں گے, جو کہ انڈیا میں بھی ہوئے تھے جب انڈیا آزاد ہوا تھا, 48 میں ہی ہو گئے تھے. پھر بنگلہ دیش میں بھی ہوئے ہیں جب بنگلہ دیش ادھر سے ہو گیا. اب لینڈ ریفارمز جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اربن اور رورل دونوں لینڈ جو ہے اس میں وہ بھی آ جاتی ہے, جو کلٹیویشن والی لینڈ ہے, مطلب جو جس میں غلہ اگتا ہے, جناس اگتی ہیں, وہ لینڈ بھی آتی ہے جو لوگوں کے پاس پڑی ہوئی ہے, نان پروڈکٹیو لینڈ پڑی ہوئی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لینڈ جو ہے نا آخرکار وہ خدا کی ہوتی ہے, وہ ریاست کی ہونی چاہیے. اس لیے ریاست ایک بہت سے لوگوں کا نام ہے, جبکہ جو ایک آدمی ہے اس کے پاس اتنی زمینیں ہوں تو یہ ویسے ہی بڑی عجیب سی بات ہے. کیونکہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو زمین ہے یہ خدا نے کسی کو رجسٹری نہیں دی اس کی کبھی بھی. جب خدا نے کسی کو رجسٹری نہیں دی تو پھر یہ لوگوں میں کیسے رجسٹریاں لے کے, وہ پہلا کون مالک تھا اس کا جو آگے آگے دے رہا ہے. تو ایک تو لینڈ ریفارمز ہیں, دوسرے نمبر پہ ہم اب یہ بڑی اچھی بات میں کرنے لگا ہوں کہ ہم تو اگر آئیں گے تو ہم آئی پی پی جتنے بھی ہیں پاور پلانٹس اس کو نیشنلائز کر لیں گے. ہم بجلی کا کرائسس ہی ختم کریں گے. ہاں, کیونکہ انہی کی وجہ سے ہے نا سارا, انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اور یہ اپنے جتنا انہوں نے انویسٹ کیا تھا نا فائزہ, یہ اس سے 10 گنا زیادہ کما چکے ہیں. تو یار بس کر دیں, جان چھوڑ دیں ہماری. مطلب انہوں نے تو ایسے سمجھا ہوا ہے کہ پاکستانی کا خون پسینہ آنسو جو ہیں ان کے اوپر اپنی انہوں نے بلڈنگز اور اپنے ادارے اور اپنے پیسے تعمیر کرنے, بینک بیلنس بنانے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اگر کی جائے اور لینڈ ریفارمز کی جائے, اور تیسرے نمبر پہ آپ ریاست کو انڈسٹری کے اندر خود ایٹ اے اسٹیک ہولڈر لے کے جائیں. ریاست انڈسٹری خود لگائے, بجائے کہ آپ پرائیویٹائز کرنے کے پاکستان کے اداروں کو, آپ بلکہ اور ادارے بنائیں جس میں سب سے امپورٹنٹ ایگرو انڈسٹری ہے, اس کے بعد ہیوی میکینیکل انڈسٹری ہے, بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو پاکستان کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. لیکن چونکہ یہاں کا امیر آدمی شوگر بس مل لگانا چاہتا ہے کیونکہ اس میں اس کو پیسہ آتا ہے فوراً, اور جو اس طرح کی انڈسٹریز ہیں ان میں اس کو لگتا ہے پروفٹ نہیں آئے گا تو اس میں جاتا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے لیے ریاست کو خود پہلے یہ کرنا چاہیے, اور وہ کیا بھی ہے لوگوں نے. ایون امریکہ تک نے انڈسٹریز لگائی ہیں شروع میں ریاست نے. اسی طرح اگر آپ کو یاد ہوگا, آپ کو شاید نہیں پتہ ہوگا کیونکہ آف کورس چھوٹی ہیں, تو وہ جو ہے نا ایوب خان, انہوں نے جو ان کے زمانے میں کہتے تھے نا اتنے خاندان بن گئے ہیں, 23 خاندان یا 22 خاندان, تو وہ بنے کس طرح تھے کہ ایوب خان نے پہلے ریاست نے وہ انڈسٹریز لگائی تھیں کافی ساری, اور پھر ان لوگوں کو دی تھی لگا کے.
صحیح. تو یہ جو ایسا کوئی پروسیس نہیں ہے تو دنیا میں ہوتا نہیں ہے, لیکن یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا, کیونکہ پاکستان کے اندر اجارہ داری جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے سیاسی اور سسٹم کی, وہی ہونے نہیں دے رہے. صحیح. چلے آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں, آپ کی پارٹی کے لیے. جواد, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا یہ ایک بات اور اور اگر یہ سب کچھ ہم نے کر لیا نا تو آپ بلیو کریں یہ 4 لاکھ روپیہ مہینہ جو ہے نا کسی آدمی کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا منیمم ویج. یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ, بہت بڑی بات کر رہے ہیں. اللہ کرے جی پاکستان پہ یہ وقت بھی آئے. جواد, آپ کا بہت شکریہ. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.